بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلائنڈنس ان دا پلے ایڈیپس ریکس، پیج نمبر 41 اور 42 پہ یہ ٹاپک ڈسکس کیا گیا ہے۔ پیج نمبر 41 کے پہلے پیراگراف سے میں اپنی ڈسکشن سٹارٹ کر رہا ہوں۔ بلائنڈنس دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کہ فزیکل بلائنڈنس ہے، جو بظاہر جس کو دنیا پہ موجود مادی چیزیں نظر نہیں آتی، اور ایک وہ بلائنڈنس ہے جو کہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سچ کو نہیں دیکھ سکتا، جس کی بنیاد پہ وہ حقائق کو نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ سچ کے معاملے میں اندھے ہوتے ہیں۔ ان کے سوالوں کے جواب یا ان کے سوالوں کا حل بالکل آبویس ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، لیکن وہ اس سوال کے جواب کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ سچائی کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، وہ اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ بلائنڈ اور انلائٹنڈ کے درمیان بہت سی ایسوسیشنز لگائی گئیں کہ اندھا کون سا ہوتا ہے، وہ جو کہ فزیکلی اندھا ہے یا وہ جو سچ کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ اندھا جو ہوتا ہے اس کے اندر کریٹر نے ایسی کوالٹیز، ایسی خوبیاں ڈال دی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ خاص طور پہ وہ فیوچر کو دیکھ سکتا ہے، مستقبل کو۔ اس کے پاس فزیکل سائٹ تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے پاس ایک اور طرح کی بصیرت ہوتی ہے۔ سوفوکلیس کے ڈرامے ایڈیپس ریکس کے اندر بھی ایک ایسا ہی کردار ہمیں دکھایا گیا جس کا نام ہے ٹیریسیاس، جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ایک بلائنڈ پروفٹ ہے، اور وہی شخص ایڈیپس اور جوکیسٹا کو سچ پیش کرتا ہے۔ ایڈیپس ساری زندگی سچ کو نہ دیکھ سکا، اور جب اسے سچ نظر آتا ہے تو وہ اپنی جسمانی بینائی کھو دیتا ہے۔ سچ کی وجہ سے ایڈیپس نے اپنے آپ کو اندھا کر دیا۔ دوسری طرف جوکیسٹا بھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ ایڈیپس کی ٹرو آئیڈینٹی کو دیکھ سکے، حتیٰ کہ جب اسے سچ کا پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ان دونوں معاملات میں وہ لوگ جو کہ ہمیں دکھائے گئے جوکیسٹا اور ایڈیپس کی صورت میں، یہ دونوں کردار دراصل سچ کو نہ دیکھ سکے، ان کے پاس ہائر ویژن نہیں تھا، یہ حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ اس ڈرامے کے اندر اسی بینائی کے اوپر، اسی بلائنڈنس کے اوپر، کیا یہ فزیکل بلائنڈنس ہے یا یہ اسپریچول بلائنڈنس ہے، یہ کون سی بلائنڈنس ہے، اسی کے اوپر اس لیسن میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ پیج نمبر 41 کے سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے۔ کنگ ایڈیپس کی زندگی اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے جب اس کے پیرنٹس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا، یعنی پیدائش سے ہی دنیا پہ آنے کے ساتھ ہی پروفیسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تقدیر کے اس لکھے ہوئے سے بچنے کی خاطر اس کے پیرنٹس لیاس اور جوکیسٹا نے اسے ماؤنٹ کے تھرون پہ پہنچا دیا جہاں پہ وہ مر جاتا، تاہم ایک چرواہے نے ایڈیپس کی زندگی بچائی۔ اسی چرواہے نے ایڈیپس کو کورنتھ کے بادشاہ پولیبس اور میروپ کے حوالے کر دیا۔ ایڈیپس کو جب اسی پروفیسی کا پتہ چلا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا تو وہ کورنتھ سے بھاگ گیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ پولیبس اور میروپ ہی اس کے دراصل اصلی حقیقی پیرنٹس ہیں، اور اسی سفر کے دوران اس کی ملاقات لیاس سے ہوئی، اور ایک جھگڑے کے دوران اس نے لیاس کو قتل کر دیا، اور وہ آگے چلتا گیا اور اس نے ایول سفنکس کے سوال کا جواب دیا، اور آخر کار وہ تھیبس کا بادشاہ بھی بن گیا۔ اس بادشاہت کے ساتھ ہی ایڈیپس نے تھیبس کی ملکہ جوکیسٹا سے شادی کر لی، اور
وہ اسی پروفیسی کو مکمل کر گیا جس سے وہ بچ رہا تھا۔ اوریکل کے بتائے ہوئے الفاظ مکمل ہو چکے تھے، جس سے بچنے کی خاطر اس نے کورنث کو چھوڑا تھا اور انجانے میں وہ سب کچھ کر چکا۔ اب تیس پہ برا وقت آیا، وبا پھیلی، اور اس وبا کے اوپر اسی کنگڈم کے ساتھ وہ رہتا رہا۔ تیس کے اوپر وبا پھیلی اور اس وبا کے آنے پہ اسی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ وہ اس لینڈ کا پولوٹر ہے۔ ایڈیپس نے ٹیریسیاس کو بلایا، ٹیریسیاس نے اسے بتایا کہ وہ خود اس کا قاتل ہے۔ وبا کے آنے پہ اسے یہ بات بتائی گئی تھی کہ کوئی ایسا شخص یہاں پہ رہتا ہے جس نے لیاس کو قتل کیا ہے، اور پھر لیاس کے قاتل کو ڈھونڈنے کی خاطر اس نے اسی اندھے کا سہارا لیا جو کہ بیونڈ دا تھنگس چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جو گہرائی میں جو چھپی ہوئی چیزیں جس کو نظر آتی ہیں، اور وہ چھپی چیز دیکھنے کی خاطر وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا، اور یہ ایک ایسا سچ تھا جو کہ اس کے لیے کم از کم ناقابل قبول تھا۔ جب اسے مجبور کیا گیا تو اس نے پھر ایڈیپس کو آخر کار بتا ہی دیا کہ وہ خود اس لینڈ کا پولوٹر ہے۔ ایڈیپس مزید سرچ کرتا گیا اور آخر کار اسے اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ وہ جو پروفیسی ڈیلفک اوریکل نے بتائی ہے وہ سچ ثابت ہو چکی ہے۔ جب ایڈیپس کو آخر کار سچ کا پتہ چلا تو وہ اتنا ڈسٹریس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں میں سوئیاں چبو دیں، خود کو اندھا کر دیا۔ وہ سچ کے معاملے میں اتنا عرصہ اندھا کیوں تھا؟ یہی اس کا سوال تھا اپنے آپ سے، جس کی بنیاد پہ اس نے اپنے آپ کو فزیکلی بھی اندھا کر دیا کہ وہ آنکھیں جو یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ باپ تھا، وہ آنکھیں جو یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ ماں تھی، ان آنکھوں کا پھر حق نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کی فزیکل روشنی کو دیکھ سکیں۔ پیج نمبر 41 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے۔ ایڈیپس ایک سے زیادہ طریقوں سے اندھا تھا۔ وہ اپنی ساری زندگی سچ کے معاملے میں اندھا رہا۔ ایڈیپس کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کے اصل پیرنٹس لیاس اور جوکیسٹا تھے۔ وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ he got mad at anyone who was foolish enough to suggest an idea۔ کہ وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ پاگل ہو جاتا تھا جب اس کو کوئی آئیڈیا کوئی بتائے۔ اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی، ایڈیپس کی آنکھیں کھلتی گئیں، اس کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنی ماں سے شادی کی ہے، اور ایڈیپس ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے تھیبس کے اوپر بلا آئی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ایڈیپس کو اس بات کا پتہ چلا، اس نے سچ کو قبول کیا اور اس نے اپنے آپ کو اندھا کر دیا۔ جس طرح ٹیریسیاس جو ہے وہ اندھا تھا لیکن اس کو سچ کا پتہ تھا، اسی طرح ایڈیپس بھی اندھا ہو چکا تھا۔ اب وہ سچ تو جان چکا تھا لیکن اس کی فزیکل بینائی اب نہیں رہی۔ پیج نمبر 41 پہ پہلے 3 پیراگراف ڈسکس کر چکا ہوں، چوتھا پیراگراف دیکھیں گے کہ ایڈیپس اس کے ساتھ ساتھ فزیکلی بھی بلائنڈ تھا۔ جیسے ہم نے لٹرلی بلائنڈ کی بات کی ابھی کہ اس کو وہ نظر نہ آ سکا جو ٹیریسیاس کو نظر آیا، فزیکلی بھی بلائنڈ تھا۔ ایڈیپس کی فزیکل بلائنڈنس نے بیسیکلی اس ساری کی ساری ٹریجڈی کے اندر ایک خاص کردار ادا کیا ہے۔ اسی بلائنڈنس نے ایڈیپس کی ٹریجڈی کو مکمل کیا، حتیٰ کہ گریک ٹریجڈی جو ہے اس کا مین پرپز ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنل ٹریجڈی کی بیس پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ایڈیپس کے لیے یہ ٹریجڈی بیسیکلی سچ کی تلاش تھی، دیٹ واز ڈسکورنگ ٹروتھ اینڈ بیکمنگ بلائنڈ، سچ کو ڈسکور کرنا اور اندھا ہونا۔ اب دیکھیں کہ ایڈیپس ریکس کو اگر آپ پڑھیں اچھی طرح تو یہ ایک سفر بھی نظر آتا ہے کہ اندھے سے اندھے تک کا سفر۔ ایڈیپس ریکس اندھے سے اندھے تک کا سفر ہے، بلائنڈنس، جرنی فرام بلائنڈنس ٹو بلائنڈنس، لٹرل بلائنڈنس ٹو فزیکل بلائنڈنس۔ یہ وہ سفر تھا جو کمپلیٹ ہوا۔ لٹرل بلائنڈنس میں اس کو سچ نظر نہیں آیا، اور فزیکل بلائنڈنس اس نے اس وقت حاصل کی جب اسے سچ کا پتہ
چل چکا تھا اور وہ سچ انتہائی تلخ تھا، اور اس سچ تک پہنچتے ہوئے رستے میں وہ پروفیسیز کمپلیٹ ہوئیں جو کہ ڈیلفک اوریکلز نے بتائی تھیں، اور ٹیریسیاز نے ایڈیپس کو بھی بتایا کہ اس کے پاس سائٹ تو نہیں لیکن اسے وہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس کو نظر نہیں آتا۔ ایڈیپس کی فزیکل بلائنڈنس نے ایڈیپس کو مجبور کیا کہ وہ دنیا میں زندگی میں غلطیاں کرے۔ فزیکلی بلائنڈ تھا کہ جس کو یہ نظر نہ آیا کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے۔ ایڈیپس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اس طرح لے، اور بلیکنس اور فزیکل پینز تھے اس کے اندر جو اس نے اپنے اوپر لگائے ایز اے ریمائنڈر اینڈ ایز اے پنشمنٹ کہ وہ اندھا ہے، اس کو یہ نظر نہ آ سکا۔ ایڈیپس کی فزیکل بلائنڈنس جو ہے وہ اتنی پینفل ہے جتنا کہ اس کی بلائنڈنس ٹو دا ٹروتھ ہے۔ دونوں کی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پیج نمبر 41 پہ 5واں پیراگراف ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جوکیسٹا، جہاں فزیکل کی اس کی بلائنڈنس تھی ایڈیپس کی، وہاں جوکیسٹا کی بلائنڈنس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کی بلائنڈنس ایڈیپس کی بلائنڈنس سے مختلف تھی۔ اس کو پروفیسی کا پتہ تھا لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ایڈیپس مر چکا ہے۔ اسے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے شادی کر لی ہے، اور جب اسے اس سچ کا پتہ چلا تو اس نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس چیز سے کہ کیا ہو چکا ہے، اور جب اسے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ہے اور اس نے اس میں کیا رول ادا کیا، اس کی کیا غلطی ہے، تو پھر اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ اس کی فزیکل بلائنڈنس نے اسے خودکشی تک پہنچا دیا۔ ایڈیپس کی فزیکل بلائنڈنس نے اس کو سیلف بلائنڈنس پہ جا کے چھوڑا، جبکہ جوکیسٹا کی فزیکل بلائنڈنس نے اس کو ڈاؤن فال، کیٹاسٹرافک اینڈ تک پہنچا دیا۔ پیج نمبر 41 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے۔ تیسرا کردار ہے بلائنڈنس کا ٹیریسیاس۔ اس کی بلائنڈنس فزیکل نیچر کی ہے، اور اس نے ٹیریسیاس گریک ٹریجڈیز کے اندر ایک ٹپیکل پروفٹ کا رول ادا کرتا ہے۔ فزیکلی بلائنڈ تھا لیکن مستقبل میں دیکھ سکتا تھا، مستقبل اسے نظر آتا تھا۔ اسی نے ایڈیپس کو سچ بتایا۔ ایڈیپس نے اس کی بلائنڈنس پہ حملہ کیا اور اس نے ٹیریسیاس کو کہا کہ he told Tiresias that the only reason he was not blaming him for the whole situation was that Tiresias could not see Oedipus. Used his blindness to prophesy that Oedipus would leave Thebes blind, poor and shamed. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ایڈیپس بھی اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، تم تو اندھے ہو، تمہیں کون سی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن پھر اس نے اسی بلائنڈنس کو استعمال کر کے پروفیسائز کیا کہ ایڈیپس جو ہے ایک دن خود اندھا ہوگا، ایک دن یہاں سے جائے گا اندھا، غریب اور شیم جائے گا۔ اور ایڈیپس نے اس سچ سے بھاگنے کی کوشش کی، بچنے کی کوشش کی جو سچ اسے ٹیریسیاس نے بتایا۔ ٹیریسیاس کی فزیکل بلائنڈنس نے ایڈیپس کی فزیکل بلائنڈنس کا رستہ ہموار کیا۔ وہی ایڈیپس جو اسے اندھا کہتا تھا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ بھی خود اندھا ہو گیا۔ اس نے تو اسے کہا کہ تم اندھے ہو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ پھر ایڈیپس کو خود واقعی اس چیز کا احساس ہوا کہ جو کچھ اس کو نظر آتا تھا وہ اسے نظر نہیں آ سکا، تو اس نے پھر اپنے آپ کو خود ہی سزا دی۔ پیج نمبر 41 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے۔ فگریٹو بلائنڈنس جو ہے اس کو لٹرل بلائنڈنس سے کے مقابلے میں ڈیل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو کہ فزیکلی بلائنڈ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اندھا ہی رہے گا، اسے ساری زندگی نظر نہیں آئے گا، اور اس طرح کا آدمی جو ہے وہ بلائنڈنس سے ڈیل کرنا سیکھ جاتا ہے۔ تاہم ایک ایسا آدمی جو سچ کے معاملے میں اندھا ہوتا ہے، there is nothing that person can do until they learn the truth. اس کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اسے سچ کی جانکاری نہ ہو جائے، جب تک وہ سچ کو جان نہ لے۔ The person may not even know that he is wrong. اس کو کبھی بھی احساس نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ دلوں پہ پردہ پڑ چکا ہے،
غلط بھی ٹھیک لگتا ہے، اور سچ کا جب اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہی ٹینڈس ٹو فیل اگنورینٹ، اور وہ مارا پھرتا ہے کہ وہ چیزوں کو کسی طرح اوائڈ کر لیتا، کسی طرح ان سے بچ جاتا۔ ایڈیپس اور جوکاسٹا کے لیے سوفوکلس کے اس ڈرامے کے اندر یہ سینیریو بڑا ہی تباہ کن تھا کہ فزیکلی تو ان کو سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن وہ سب کچھ نہ دیکھ سکے جو ٹیریسیاز نے دیکھا۔ ٹیریسیاز نے تو پہچان لیا کہ ایڈیپس نے باپ کو مارا، ماں سے شادی کیا، نہ ماں دیکھ سکی نہ بیٹا دیکھ سکا۔ ایڈیپس کو سچ کا جب پتہ چلا تو فگریٹو بلائنڈنس سے پھر وہ فزیکل بلائنڈنس کی جانب بڑھ گیا۔ جبکہ جوکاسٹا کو جب سچ کا پتہ چلا تو اس نے فگریٹو بلائنڈنس کو اپنی خودکشی کی صورت میں ڈیل کیا۔ ایڈیپس نے اپنی فگریٹو بلائنڈنس کا جو علاج کیا وہ یہ تھا کہ اس نے فزیکل بلائنڈنس کر لی، خود کو اندھا کر دیا، جبکہ اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس ڈرامے کے اندر بلائنڈنس ٹو دا ٹروتھ اینڈ ٹروتھ ٹو بلائنڈنس، یہ ایک سفر چل رہا ہے۔ ایڈیپس، ٹیریسیا اور جوکاسٹا سارے اندھے تھے، اور آخرکار سب کو سچ کا بھی پتہ چل گیا۔ اسی کے ساتھ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔